یہ مایوس نہیں ہونا جب کبھی بارش ہو. بشارت دی گئی ہے کہ جب بھی کسی نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے، جب بھی کسی نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے بارش ہو یا اس کے بعد بارش ہو یا اس کے درمیان میں بارش ہو، پہلے ہو یا بعد میں ہو یا درمیان میں ہو، سمجھ جاؤ کہ وہ نیک کام اللہ نے تمہارا قبول فرما دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کرم سے آج کی یہ محفل مقبول محفل ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ محنت کرنے والے احباب کو اور اس میں سپورٹ کرنے والے ساتھیوں کو اپنی شان کے لائق بہتر جزا عطا فرمائے. یقیناً جگہ گیلی ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو کھڑے رہنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی مرضی ہے. اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی بہت بڑی حکمت ہوگی. ویسے جو کھڑے ہیں اگر وہ ان کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں تو محفل مزید خوبصورت لگے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک آیہ کریمہ کے اندر اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے. دیکھیے یہ جو جلسے ہوتے ہیں، جلسوں کی محفلیں ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں پر جو غفلت کا غلاف پڑ جاتا ہے، ہمارے دلوں پر جو غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، ہمارے دلوں پر جو غفلت کے جالے پڑ جاتے ہیں، تو اس وقت ہم ایسی محفلوں کو سجاتے ہیں تاکہ ان محفلوں کی برکت سے ہمارے دلوں پر جو غفلت کے پردے پڑے ہیں، جو غفلت کے جالے پڑے ہیں، اور جو ہمارا دل اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے اور نیکیوں سے غافل ہو چکا ہے، اس کے بعد ہمارے دل کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہو، ایک نئی امنگ پیدا ہو، ہمارے دلوں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہاں پر بڑی تعداد میں ماشاءاللہ نوجوان موجود ہیں اور وہ سب سیکھنے آئے ہیں، وہ سب اللہ رسول کا ذکر سننے آئے ہیں. اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سننے آئے ہیں. اللہ اکبر. آئیے میں آپ کو بتاؤں، دراصل ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ایک مخلوط کلچر سے ہم جو ہے اس میں زندگی گزارتے ہیں. یعنی ہندوستان کے اندر بہت سے مذہب کے لوگ، بہت سے مسلک کے لوگ ہم ان کے درمیان رہتے ہیں. تو بہت سے لوگ ہیں اس کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں، یعنی کچھ لوگ ماں باپ کے نافرمان بھی ہیں، کچھ لوگ شرابی بھی ہیں، کچھ لوگ جواری بھی ہیں، کچھ لوگ زانی بھی ہیں، کچھ لوگ بدکار بھی ہیں، کچھ لوگ بد کردار بھی ہیں، کچھ لوگ بد اعمال بھی ہیں، کچھ لوگ بد مذہب بھی ہیں، کچھ لوگ بد عقیدہ بھی ہیں، کچھ لوگ غیر مومن بھی ہیں. یعنی کہ ایک عجیب سی کائنات میں ہم زندگی گزارتے ہیں. اور یاد رکھیں صحبت کا اثر انسان کے وجود پر پڑتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک انسان سگریٹ پینے والے کی صحبت میں بیٹھے گا تو یقین جانیں کچھ دنوں کے اندر وہ ضرور سگریٹ پینے لگے گا. آپ دیکھنا جو شخص کبھی سگریٹ پینے والوں کے ساتھ نہیں رہتا، جو کبھی سگریٹ پینے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، اگر اس کے سامنے کوئی سگریٹ پیے گا تو اس کو دھویں سے بہت عجیب سی جو ہے وہ تکلیف ہوگی اور وہ بہت پریشان ہوگا. لیکن اگر وہ صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کو دھواں اثر نہیں کرے گا، پھر دھیرے دھیرے سگریٹ کا وہ عادی بنتا چلا جائے گا. ایسے ہی اگر کوئی ماں باپ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کی عادت پیدا ہوگی. اسی طرح اگر کوئی جھوٹوں کے ساتھ بیٹھے گا تو جھوٹ بولنے کی عادت پیدا ہوگی. اسی طرح کوئی نیکوں کے ساتھ بیٹھے گا تو نیکیوں کی عادت پیدا ہوگی. پتہ چلا صحبت کا اثر انسان پر پڑتا ہے. اور ہم چونکہ ایک مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں جس میں رنگ کے انسان، طرح طرح کے انسان، الگ الگ قسم کے انسان رہتے ہیں. اب آپ کو میں بتاؤں اس معاشرے کی گندگی سے بچنا ہے. دیکھو ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات کہتے ہیں جھوٹے بھی اس معاشرے میں ہیں، بے نمازی بھی اس معاشرے میں ہیں، حرام کھانے والے بھی اس معاشرے میں ہیں، ماں باپ کے نافرمان بھی اس معاشرے میں ہیں، شرابی اور کبابی بھی اس معاشرے میں ہیں. اب اس گندگی سے بچنا ہے تو ہمیں کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ ایک چیز ہمیں بچا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب پر غور کریں. اللہ اکبر.
پر اللہ پاک نے نافرمانوں کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے، اس لیے کہ دنیا کے گنہگار اور بگڑے ہوئے انسان جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا۔ یاد رکھنا، بحیثیت مسلمان، بحیثیت کلمہ پڑھنے والا، بحیثیت رسول اللہ کے امتی کے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھنا، اللہ کی عدالت میں سب کو کھڑے ہونا ہے، سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور خدا کی عدالت میں کھڑے رہیں گے، اور اللہ کی وہ عدالت کا دن جس کو میدان محشر کہتے ہیں وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ توجہ سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، 12 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا، 14 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا، 16-18 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا، بلکہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس میں زمین تانبے کی ہوگی اور آسمان سورج، اللہ اکبر، آسمان پہ جو سورج ہوگا انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ رسول اعظم، رسول معظم، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں انسان کے سر اور سورج کے درمیان قیامت کے دن صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج سورج جو ہے وہ پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، چوتھے آسمان سے چمک رہا ہے۔ اس دن سورج انسان کے سر پر رہے گا اور ایک ہاتھ کے فاصلے پہ رہے گا، اور انسان کی وہ پشت کی طرف سے نہیں چمکے گا بلکہ وہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ انسان کا دماغ اس کی ناک سے بہ کر کے نیچے گر رہا ہوگا، اس کے کانوں سے گر کر کے بہ رہا ہوگا، اس کی آنکھیں بہ بہ کر کے گر رہی ہوگی، اس کی زبان سوکھ کر کے لٹک رہی ہوگی۔ یہ اللہ کی عدالت کا حال ہے۔ 50,000 سال تک کے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ اکبر، اس دن جواب دینا ہے، جو کرو گے جواب دینا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، اور جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گی، کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گی۔ آپ نے دیکھا اللہ نے بارش برسانا چاہا، ہم میں سے کوئی روک سکا؟ نہیں روک سکا۔ اللہ سردی لاتا ہے، کوئی روک پاتا ہے؟ نہیں روک پاتا۔ اللہ گرمی لاتا ہے، کوئی روک پاتا ہے؟ نہیں روک پاتا۔ یعنی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ پہلی بات آپ کو بحیثیت مسلمان اللہ کی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اللہ کتنی طاقت والا ہے، وہ نمرود کو مارنے کے لیے کوئی میزائل، کوئی بم، کوئی بندوق کی گولی، کوئی تلوار، کوئی کنکر، کوئی پتھر اس کو مقرر نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی طاقت کا اندازہ کرو۔ رات کی تاریکیوں میں خدا کی نافرمانی کر کے اللہ کو جنگ کا چیلنج کرنے والوں، پاپ کر کے خدا کے غضب کو جو ہے وہ ابھارنے والوں، اللہ رب العزت کے جلال کو دینے والوں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والوں، سن لو سن، اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ بندوں سے بے حساب پیار کرتا ہے، لیکن جیسے وہ رحمت والا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ غیور بھی ہے، غیور، وہ غیرت والا بھی ہے۔ کیسی غیرت والا ہے؟ جب کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے، جب کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ غیرت کرتا ہے۔ صرف یہاں مجھے شوق نہیں لیکن صرف مجبوراً سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، اگر سمجھنا چاہو تو ایک جملہ کافی ہے۔ جس آدم کو اتنے اہتمام سے پیدا کیا جاتا ہے، آدم کوئی معمولی ہستی تو نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے باپ، ہر انسان کے باپ ہیں۔ اللہ نے ان کو کتنے اہتمام سے پیدا کیا، اللہ نے ان کو کیسی شان سے پیدا کیا۔ توجہ کرنا، پیدا ہونے سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے ڈنگ کے بجائے فرشتوں میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، یہ نہیں کہا انسان بناؤں گا، کیا کہا اپنا خلیفہ، یعنی انسان کو اپنے خلیفے کی حیثیت سے بنایا۔ بہت نازک اور بہت توجہ سے سننے والی گفتگو، اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی، ہو سکتا ہے خدا ہمارا دل بدل دے۔ توجہ کرنا، میرے آپ کی پیدائش کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، سارے انسانوں کے بابا کی پیدائش کا ذکر۔
کس شان سے بنایا؟ بنانے سے پہلے ڈنڈے بجایا، میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ فرشتے خلافت کے لیے کہہ رہے تھے ہمیں خلافت نہیں، ہم خلیفہ نہیں، ہم تو تیری عبادت کرتے، تیری تسبیح کرتے، تیری تقدیس کرتے، تیری تحمید کرتے، ہم نے تیری اتنی باتیں کی ہزاروں سال تک، ہم خلیفہ نہیں۔ اور آدم خلیفہ، اللہ نے ان کو بھی پھر منع کیا، جواب دیا انی عالم ما لا تعلم، اس بارے میں بات نہ کرو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آپ اندازہ کریں اتنے پیار سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، اپنے دست قدرت سے بنایا، جنت کے اندر بنایا، زمین پہ نہیں آیا، جنت کے اندر بنایا۔ کیسے؟ دنیا کی ہر قسم کی مٹی منگوائی، دنیا کی ہر قسم کی مٹی منگوائی، 40 دن تک اس پہ برسات کی، ان 40 دن تک کے غموں کی برسات کی، ایک دن خوشی کی برسات کی، پھر اس مٹی پہ ہوا چلائی اور پھر دست قدرت سے بنایا اور جنت میں بنایا۔ خلافت کا تاج رکھا، اپنا خلیفہ بنایا، خلافت کا تاج رکھا، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، فرشتوں کو سجدہ کروایا، سارے فرشتوں کو ان کے آگے جھکایا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ دیکھو تو صحیح عزت کتنی آدم کی اللہ کی نگاہ میں۔ توجہ کریں، ابھی 2 رکعت کے نمازی کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسجد کے تعمیر کرنے والے متولی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کعبے کا حج کرنے والے حاجی کی بات نہیں ہو رہی ہے، جس کے آگے فرشتوں کو جھکایا گیا، جس کو اپنا خلیفہ بنایا گیا، جس کے سر پہ تاج کرامت رکھا گیا۔ اور کتنی چھوٹی سی بظاہر کتنی چھوٹی سی، بظاہر کتنی چھوٹی سی بات تھی، بس اتنا کہا فلاں درخت کے قریب نہ جانا، اتنی بات تھی، بظاہر یہی تو تھی۔ بظاہر توجہ کرنا، بہت دھیان دینا، اتنی بڑی ہستی جو معصوم ہے، خود نبیوں کے بابا ہیں، ولیوں کے بابا ہیں، صحابہ کے بابا ہیں، سارے انسانوں کے ابا ہیں، جن کی خواہش پر حوا کو بنایا، بس اتنی سی بات تھی، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ وہ درخت کون سا تھا، کیا تھا، اس کی تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ سب کہو، سب پیو، درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اور وہ گئے بھی نہیں، وہ گئے نہیں، کسی نے لا کے دیا، کھا لیا۔ اس درخت کا پھل کسی نے لا کے دیا، جس کے قریب جانے سے منع کیا تھا کسی نے لا کے دیا۔ توجہ ہے، اس پر ہوا یہ کہ جس جنت میں بنایا تھا اور جس جنت کو ان سے بسایا تھا، جو جنت ان کی اولاد کے لیے بنائی تھی، اسی سے باہر کر۔ توجہ ہے، جنت کے کپڑے لے لیے واپس۔ توجہ کریں، توجہ فرمائیں، اسی پر آپ کو گفتگو سمجھ میں آنا چاہیے۔ واللہ اس میں ہمیں آدم علیہ السلام کی بے حرمتی اور بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن عبرت مسلمانوں، جس کو اپنے دست قدرت سے بنایا، جنت میں ایک لفظ پیغمبرانہ ہوئی، کپڑے واپس لے لی۔ میں یہ نہیں کہوں گا اوروں کی طرح چھین لیے، نہ، ہمارا مذہب ادب سکھاتا ہے، تعظیم سکھاتا ہے، تقریب سکھاتا ہے۔ واپس لے لیے کپڑے۔ حضرت آدم نے جنت کے کپڑے جب واپس ہو گئے تو درخت کے پتوں سے سطر پوشی کی، جنت سے باہر کیا، زمین کے اندھیرے میں اتارا۔ اور بھی سنو، گھر گویا کہ آدم کا گھر بظاہر اس طرح بکھر گیا کہ بیوی کہیں اور ہے، شوہر کہیں اور۔ گھر بکھرنا اسی کو تو کہتے ہیں، گھر بکھرنا اسی کو تو کہتے ہیں، جو پیار سے ساتھ رہتے تھے جنت میں، جنت کے مزے لیتے تھے، ایک لفظ پیغمبرانہ پر، ایک معصومیت کی ادا پر، بیوی کہیں اور ہے، شوہر کہیں اور ہے، دونوں کے درمیان سمندروں کا فاصلہ ہے، بیوی جدہ میں ہے، آدم ہندوستان میں ہے، اکیلے اندھیرے میں پھر رہے ہیں، بظاہر پریشان ہے، تکلیف میں ہے۔ جنت میں اجالا تھا، جنت میں روشنی تھی، یہاں اندھیرا، یہاں تاریکی۔ جنت میں ایک سے ایک چیز کھانے کی تھی، نہ کھانا نہ پینا، کچھ نہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ایک لفظ پیغمبرانہ پر، معصوم پر اتنی مصیبت آتی ہے، ایسی غیرت والا ہے اللہ؟ اب بتائیں،
معصوم سے اگر معصومانہ ادا کی بنیاد پر لفظ پیغمبرانہ ہو جائے تو اتنی عزت دی جس کو فرشتوں کو سجدہ کروایا، جنت سے باہر کر کے اتنی مصیبتوں میں گرفتار کیا، ہماری عبرت کو آپ سے محبت تھی، پیار تھا، لیکن ہماری عبرت کے لیے اے رات کی تاریکیوں میں گندی فلمیں دیکھ کر یہ سوچنے والوں کہ خدا تمہارے گھر میں دولت کی برسات کرے گا کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے، زنا کے اڈوں کو آباد کر کے یہ سوچنے والوں کہ میری خوشی میں کوئی کمی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ رحیم و کریم ہے، شراب کے نشے میں جھوٹوں کر کے پڑے رہنے والوں اور یہ سوچ کر کے میرا کیا ہونا ہے کیونکہ اللہ رحیم و کریم ہے، سود کے دھندے کر کے حرام کھا کر کے خوشیوں کے متلاشیوں، حضرت آدم کے حال پر غور کرو، جب معصوم کو لغزش پیغمبرانہ کی بنیاد پر اتنی آزمائش اور مصیبتوں میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور پھر جس کو فرشتوں کو سجدہ کروایا تھا وہ 300 سال تک روتے روتے اللہ 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 کہتے ہیں، کوئی جواب بھی نہیں دیتا، اس کی غیرت تو دیکھو، اس کی غیرت تو دیکھو۔ اب میرا بھائی سوچتا ہے میرے گھر میں جو 35 سال کی بیٹی بیٹھی ہے اگر اس کو رشتہ نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب کسی نے کچھ کر دیا ہے، میری دکان نہیں چل رہی ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، میرا گھر میں جب وہ بے چینی اور بے قراری کسی نے کچھ کر دیا۔ میں کہتا ہوں تو دوسروں کے کرنے پر اعتماد کرتا ہے، اپنی کرنی پر کیوں نہیں سوچتا کہ جب معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو ان کو اتنی مصیبتوں میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور میں اتنے پاپ کروں، زنا بھی کروں، شراب بھی پیوں، جوا بھی کھیلوں، جھوٹ بھی بولوں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں بھی ڈالوں، عورتوں کا حال یہ بے پردہ گھومے، پتلے کپڑے پہنے، بہن بھائی سے بے پردہ بات کرے، چچا زاد بھائی سے بے پردہ بات کرے، محلے کے آدمیوں سے بے پردہ بات کرے، اور پھر سوچتے ہمارے گھر کے اندر تو دودھ کی بوندا باندی ہونی چاہیے اور سونا چاندی برسنا چاہیے۔ اللہ کے بندو جب معصوموں کے ساتھ یہ غیرت ہے تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ ہمارے باپ کے ساتھ یہ شان ہے تو ہم تو ان کی اولاد ہیں۔ بتاؤ تو صحیح ہمیں کیا آتا جاتا؟ جس کے علم کی صنعت قرآن بیان کرتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو سارے اسماء کے نام سکھا دیے، علم الاسماء چیزوں کے نام سکھا دیے، علم الاسماء سکھا دیا، ہر چیز کے نام سکھائے، ان کے کام بھی سکھائے، اور پھر 300 سال تک آدم رو رہے، کوئی جواب نہیں، اتنا روئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہندوستان میں آدم کے آنسوؤں سے تالاب بن گئے، چڑیے چھوٹے چھوٹے چڑیا کوے پرندے ان تالاب سے پانی پیتے ہوئے اڑتے، وہ کہتے کیا لذیذ اور میٹھا پانی ہے، تو آدم کہتے یہ مجھے تانا دیتے ہیں، تو جبریل آ کے کہتے تانا نہیں دیتے، جب کسی کی آنکھ سے شرمندگی کے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ اس میں ایسی ہی لذت پیدا فرما دے، اللہ اس میں ایسی لذت۔ اب آپ سوچو میرے بھائی، دیکھو کتنی بڑی بات میں نے کہہ دی، بہت ادب کے دائرے میں ادب کے، اللہ کی غیرت کیا ہے؟ معصوم کو جنت سے باہر کیا ایک لغزش پیغمبرانہ پر۔ ہم کروڑوں پار کر کے سوچتے ہیں ہم تو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ مولانا میرے بھائی ذرا توجہ کرو، اپنے کرتوت پہ غور کرو، اللہ فرما رہا ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کرے گا، اللہ کوئی طاقت دنیا کی اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گی۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں ارے جو کریں گے آخرت میں، مولانا جو ہوگا قبر میں دیکھیں گے آخرت میں۔ عذاب کی شکل صرف قبر میں اور محشر میں نہیں ہے، دنیا ہی سے اللہ عذاب کی شکلیں شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے گھروں میں 35 سال کی بیٹیاں بیٹھتی ہے، رشتے نہیں آتے، گناہ، سبب اس کا گناہ ہے۔ میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمارے گھروں کے اندر جو کاروبار میں تکلیف ہے اس کا سبب گناہ ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے نا کہ کس نے کر دیا، کرنے کا معاملہ صرف 1%، یعنی 100 میں سے کسی ایک کو کسی نے کچھ کیا ہوگا۔ اور ایک بات یہ بتاؤں، جادو کا اثر ہوتا ہے میں مانتا ہوں، لیکن جادو اتنا پاورفل نہیں ہے کہ اٹھے چھوٹے کوئی بھی اٹھ کر کے کر دے اور اس کا اثر ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ جادو کامیاب بھی ہو جاتا ہے اثر کے معاملے میں، پھر بھی ہو جاتا ہے۔
جاتا ہے. لیکن پوری دنیا کا 80% طبقے میں جادو ہو گیا. جادو اگر جادوگر اتنے ہی طاقتور ہو گئے تو پھر حکومت ان کی ہونی چاہیے. امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں ان کو بیٹھنا چاہیے, لیڈروں کو نہیں. ہندوستان کے پارلیمنٹ میں جادوگروں کو بیٹھنا چاہیے, لیڈروں کو نہیں. یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں. یاد رکھنا جادو ہوتا ہے, میں مانتا ہوں, لیکن یہ بھی سن لو 100 میں سے 1 کو ہوتا ہے. 99 لوگوں کی جو مصیبتیں ہیں وہ ان کے اعمال اور ان کے کرتوت کی نحوست کی بنیاد پر ہے. انسان اپنے اعمال کے, قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے عمل کی وجہ سے. اپنے اعمال نہیں دیکھ رہا انسان. یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں, یہ ظالم حکمران اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. بچوں کا نافرمان ہونا اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. ہر آدمی کہتا ہے میرے بچے میری مانتے نہیں, میرے بچے میری مانتے نہیں, میرے بچے میری مانتے نہیں. کیوں ہی کہ کسی نے کچھ کر دیا کہ وہ ماں باپ کا باغی ہو جائے, کر دیا کر. ارے تو نے کیا کیا وہ سوچ, تیرے کرتوت کیا وہ سوچ. میں ان سے کہتا ہوں اگر تو اللہ کا فرما بردار بن جا میرے بھائی, تو یہ تیرے بچے کیا چیز ہے, جانور بھی تیری فرما برداری کریں گے. کیا اسی ہندوستان میں ایک مرد قلندر کو تم نے نہیں دیکھا کہ جب وہ اجمیر مولا کی سرزمین پہ آتا ہے اور آ کر کے بیٹھتا ہے تو لوگ آگے کہتے ہیں یہاں بیٹھنے نہیں دیں گے کیونکہ بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں. وہ فقیر ان کے کھڑا ہوتا ہے اور زمین سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اگر نبی کی اولاد کو بیٹھنے کے لیے زمین نہیں ہے اور اونٹ بیٹھتے ہیں تو پھر بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہی رہیں گے. دنیا نے دیکھا ایک جملے کا کمال تھا, اونٹ بادشاہ کے تھے, فرما برداری میرے خواجہ کی ہو رہا. ہندوستانی فیروز بتا رہے تھے غریب کہ اگر تو اللہ کا فرما بردار بن جا تو جانور بھی تیری مانتے نظر آئے. لیکن آپ دیکھیں چارہ راجہ کا کھاتے ہیں, بندے ہوئے راجہ کے ہیں, خریدے راجہ کے ہیں, اور خواجہ کہہ رہے ہیں بیٹھے رہو. اٹھا سکا کوئی؟ کیوں؟ اللہ والے کی زبان, اللہ والے کی زبان. اور جب نہیں اٹھا پائے نا تو وقت کے بادشاہ کو سرنڈر ہونا پڑا ایک فقیر کے سامنے. یہ ہمارے لیے ہم صرف غریب نواز کے آستانے پر جانا سمجھتے ہیں. ارے جاؤ تو تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچو تو صحیح, یہ ہستی کیا ہے, یہ شخصیتیں کیا ہے. وقت کے بادشاہ کو اس فقیر کے سامنے سرنڈر ہونا پڑا اور ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑا مہاراج بیٹھے ہوئے ہیں, جس نے بٹھایا ہے وہ اٹھا بھی سکتا. اور سرکار نے پھر کہہ دیا جا اٹھ گئے تو اٹھ گئے. یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا. اور اللہ والا آدمی بنتا کب ہے؟ جب وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے. تو یہ جو میری گزارش ہے بات دور نہیں کر گئی. گناہ کی وجہ سے عذاب ہے, آپ دیکھیے, اور دنیا میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے, سمجھ نہیں پا رہے اس کو. سمجھو, توبہ کرو. آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر گناہ پر عذاب بیان کیا. جو آخرت میں ہوگا اس کو بھی بیان کیا, جو دنیا میں اس کو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے, توجہ کر, بے برکتی کی وجہ, پریشانی کی وجہ, تکلیفوں کی وجہ, اپنے مسائل کا حل خود اپنے مٹھی میں, اپنے ہاتھ میں. کوئی جادو کی چھڑی نہیں دینے آیا, آپ کے مسئلے کا حل آپ کی مٹھی میں, آپ کے پاس. میں آپ کو خود بتاؤں اس کا حل بتا دوں. آپ توجہ فرمائیں, غور کریں, خواتین کی بھی تو. اور ایک بات کہوں, میں چیلنج سے کوئی بات نہیں کرتا اس لیے کہ میں کوئی خوب بہت نیک اور پرہیزگار انسان نہیں, لیکن مجھے اللہ رسول پر بھروسہ ہے کیونکہ میرا دین, میرا اسلام سب سے سچا مذہب ہے. بلکہ میں پوری دنیا میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں مذہب دنیا میں صرف اسلام ہے اور مسلک دنیا میں صرف اہل سنت. اتنا یقین ہے مجھے اپنے مذہب پر, اس لیے کہ یقین ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھا, آنکھوں سے دیکھا, ہم نے نگاہوں سے دیکھا اسلام کی حقانیت کے جلوے. آپ کی مٹھی میں آپ کے مسائل کا حل ہے. آپ بس اتنا کرنے لگیے, اگر آپ کے مسائل حل نہ ہو تو پھر آپ کا جوتا میرا سر ہے, لیکن کرو وہ جو رسول اللہ نے بتایا. بس اتنا کرو, سب کا چکر چھوڑو, اللہ رسول کے فرامین پر سچے دل سے عمل کر کے دیکھو, تمہاری بگڑی نہ بنے,
پھر کہنا کتنی بڑی بات کہہ دی گوگاواں والوں، تمہارا جوتا میرا سر، اس سے بڑی بات کیا کہوں؟ اگر مسئلہ حل نہ ہو میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی سچا وفادار بن کے دے مسائل کا حل۔ میں اس کو ثبوت کے طور پہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں، آپ کو پتا چلے مسائل کا رابطی گناہ چھوڑ دو، دکھاوے کے لیے نہیں، سچائی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جب کسی بستی میں، توجہ کرنا، دھیان سے سننا، غور سے سننے کی بات ہے، جب کسی بستی میں ایک بھی بندہ بے نمازی رہتا ہے، ایک بے نمازی، پوری بستی کی بات نہیں ہے، ایک بندہ بے نمازی رہتا ہے، جو کتاب سے پڑھ رہا ہوں میں بالکل اس کا ذمہ دار ہوں، اور میں کتاب کے حوالے سے پڑھوں، کتاب میں لکھوں، اگر کتاب کے حوالے سے نہیں پڑھوں اس کی ذمہ داری میری ہے۔ درۃ الناصحین کتاب کا نام، صدیوں پرانی کتاب، لکھنے والے علامہ عثمان ابن حسن، اتنے بڑے محدث، عالم، امام، انہوں نے لکھا اس حدیث کو۔ اب سننا، آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ پورے محلے میں ایک شخص اگر بے نمازی ہے تو اس تمام محلے والوں پر ایک دن میں اللہ 70 مرتبہ لعنت اتارتا ہے۔ اللہ جلال میں، اللہ غضب کے ساتھ ایک بے نمازی کی وجہ سے پورے محلے پہ، یعنی پورا محلہ نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس میں ایک بندہ اگر بے نمازی ہے تو اللہ کے رسول فرمائے، میں نہیں، اللہ کے رسول، جس کے کہنے پر اسلام کو تم نے دین حق مانا ہے، جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی ہے، مسلمانوں اگر جلسے میں صرف دل بہلانے آئے ہو تو پھر بات ہو گئی، لیکن اگر واقعی جلسے میں اللہ رسول کا فرمان سن کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آئے ہو تو تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا ایک آدمی اگر بستی میں بے نمازی ہو تو اللہ اس پوری بستی سے ناراض ہو کر اس پر ایک دن میں 70 مرتبہ لعنت اتارتا ہے۔ لعنت کیوں اتارتا ہے؟ کہ بستی کے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس بے نمازی کو برا نہیں سمجھتے، اس بے نمازی کو نماز کی دعوت نہیں دیتے، اس بے نمازی کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے، تو پوری بستی پہ کتنی بار لعنت اترتی ہے؟ ایک دن میں 70 بار۔ اب آپ سوچو جہاں 70 بار ایک بے نمازی کی وجہ سے لعنت برسے، ایک بے نمازی، اب جہاں پوری بستی بے نمازی ہو کتنی لعنت اترتی ہو؟ جہاں صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگنے والے لوگ ہیں کتنی لعنت اترتی ہوگی؟ جس قوم کے گھر میں فریج میں شراب رکھی ہو کتنی لعنت اترتی ہوگی؟ جو لوگ جنابت کرنے کے بعد 2 3 دن نہاتے نہ ہو کتنی لعنت اترتی ہوگی؟ جن کے گھر میں جوئے کے اور سٹے کے پیسے سے تجوریاں بھری رہتی ہوگی کتنی لعنت اترتی ہوگی؟ جس گھر کے اندر سیریلوں میں، فلموں میں شرکیہ اور کفریہ کلمات بکے جاتے ہوں گے کتنی لعنت اترتی ہوگی؟ اب اتنی رحمت اتارنے والا جب لعنت کرنے لگے، جملے پہ توجہ کریں، برکت اتارنے والا لعنت کرنے لگے، مدد کرنے والا لعنت کرنے لگے، پھر آپ کہیں گے برکت کہاں سے؟ اب پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ امین القادری کے پاس آتے، کسی اور کو نہیں کہوں گا، اپنی بات ہے، حضرت تعویذ تو کیا ہوا؟ برکت نہیں۔ اب حضرت بھی بڑے فارم میں، ہاں چلو تعویذ کائے کا چاہیے؟ برکت کا، یہ لو برکت ہو۔ ارے ملا جی، اللہ برکت اٹھائے اور اللہ لعنت کر رہا ہے اس کے گھر پہ، آپ کے تعویذ میں کون سی تاثیر ہے کہ اس میں برکت ہو؟ اس گھر میں پورا قرآن بھی لے جا کے رکھ دو، اب برکت نہیں ہوگا، میں ذمہ داری سے، کیونکہ لعنت کون اتار رہا ہے؟ اللہ اتار رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہودی اور عیسائیوں کے راہبوں نے چٹنگ بازیاں کی اپنی قوم کے ساتھ، مجھے نہیں کرنا چاہیے، مجھے صاف صاف کہنا چاہیے کہ جب تک یہ لعنتی کام تو بند نہیں کرے گا میرا تعویذ تجھے اثر نہیں کرے گا۔ بس اتنی بات ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہیں۔ اگر آپ مجھ سے معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ چلو ان سے مرید ہو جاؤ، غوث پاک سے میرا سلسلہ جڑ جائے گا، آگے امین القادری کے اور چلو مرید ہو جاؤ تمہارا سلسلہ غوث پاک سے جڑ جائے گا، اللہ تجھ پہ لعنت کر رہا ہے اور میں تجھے غوث پاک سے کیسے جوڑ سکتا ہوں؟ برا لگے تو معاف کر۔ گوگاواں والوں، آج لوگ مجھے اس لیے گالیاں دے رہے کہ میں یہ بات پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں، لوگ میرے پیچھے پڑے نہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے نہیں پڑتا
کہ مجھے پتا نہیں اللہ نے کتنی زندگی دی، مجھے نہیں معلوم، میرے دل میں جو بزرگوں کی امانتیں ہیں، میرے سینے میں قرآن و حدیث کا جو علم ہے، جو میں نے کتابوں سے پڑھا ہے، میں اپنی قوم کے درمیان بول کے جاؤں، آج نہیں سمجھیں گے تو کل ضرور سمجھیں گے، ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ بات اترے، ورنہ یہی دھوکے میں رہو۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ لعنت کر، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ اب سوچیے نا ذرا، اب آپ کے مسائل کہاں ہیں؟ تو اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تعویذ، دعا، یہ سب نہیں۔ آپ پہلے تعویذ سے پہلے، بندش سے پہلے، دعا سے پہلے، ہمارے پیر دبانے سے پہلے، ہم سے مرید ہونے سے پہلے یا کسی اور سے، آپ پہلے صلح کیجیے اللہ سے، کیونکہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ ملا کے 1000 بار راضی ہونے سے آپ کا کچھ بننے والا نہیں ہے، یہ بات سچی ہے۔ اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو پہلے جس اللہ کو ناراض کیا گناہ کر کے، اس اللہ کو راضی کر کے اس اللہ سے صلح کر لو، پھر تم سے کوئی راضی ہو یا نہ ہو، اللہ ایسی رحمت کی برکت برسائے گا کہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور آپ کو بتاؤں، وہ راضی بھی بہت جلدی ہوتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے صرف توبہ کی، سچی توبہ کی ضرورت، راضی بہت جلدی راضی ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں، سنیے، بہت چھوٹی اداؤں پر بھی، اچھا چھوٹی باتوں پہ ناراض بھی ہوتا ہے، چھوٹی اداؤں پہ راضی بھی ہو جائے، اس لیے چھوٹی غلطیاں مت کرو، پتہ نہیں کس سے ناراض ہو جائے، پتہ نہیں کس سے اور چھوٹی نیکیوں کو چھوڑو مت، پتہ نہیں کس سے راضی ہو جائے۔ دیکھو، کسی سے ناراض ہوا، اس طرح بھی ہو گیا، سجدہ نہیں کیا نا تو نے، چاہ تو شیطان بن جا، نکل یہاں سے، 1000 سال کی عبادت رد کر دی، بھاگ یہاں سے، چلا گیا، صحیح نکال دیا۔ اور کسی سے راضی ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ ایک شخص تھا، سن لے آپ کیسے راضی ہوتا ہے، اس لیے سب نیکیاں مت چھوڑو، چھوٹی بھی مت چھوڑو، اور ہر گناہ سے اللہ فرماتا ہے تو چھوٹی گناہ کی بات کرتا ہے، یہ تو سوچ تو صحیح کہ تو نافرمانی کتنے بڑے کی کر رہا ہے، تو نافرمانی کتنے بڑے کی کر رہا ہے، بندے یہ سوچ۔ تو بہرحال ایک بندہ تھا، ایک شخص، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، دھیان رکھنا، بڑی پیاری بات یاد آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ بڑا گنہگار، بڑا پاپی مجرم، پورے محلے والوں نے، سماج والوں نے اس کو پاپی سمجھ کر، مجرم سمجھ کر ذات اور برادری کے باہر نکال دیا، چلو تیرا بائیکاٹ، نکل گیا وہ۔ اب نکل گیا تو وہ مر بھی گیا، انتقال ہو گیا۔ اب مرا تو لوگوں نے کہا یہ اس کو کریں گے کیا، تو اس کے پیر میں رسی باندھی اور رسی باندھ کر کے اس کو کھینچتے ہوئے لے جا کے کچرے کی کنڈی پہ ڈال دیا، یعنی اتنا اس کو ذلیل اور حقیر سمجھا۔ اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کی، موسیٰ تو میرا دوست تو مر گیا ہے اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کو غسل دیجیے، اس کو کفن پہنائیے اور میرے دوست کو عزت کے ساتھ قبر میں دفن کیجیے۔ کون سا دوست ہے آپ کا؟ کون سا دوست ہے؟ یہ دوست ہے، وہ کچرے کی کنڈی پڑا ہوا ہے۔ مولا، پوری دنیا نے تو، پوری قوم نے تو اس کو پاپی مجرم سمجھ کر کے نکال دیا تھا، اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن تو نے اپنا دوست بنا لیا مولا۔ لیکن یہ بھی تو بتا، قوم پوچھے گی کہ حضرت وہ تو بڑا پاپی نکما تھا، لیکن یہ دوست خدا کا ہوا کیسے؟ اب دیکھیے دوستی کی وجہ کیا بنی۔ ہائے ہائے، جواب آتا ہے، موسیٰ اس کو جب قوم نے نکال دیا اور کوئی اس کی عزت کچھ نہ تھی، بس بات اتنی تھی کہ اس تک توریت کا کوئی ورق پہنچا یا توریت کی کوئی تختی پہنچی، اس تختی کو اس نے دیکھا، اس پر میرے محبوب محمد کا نام لکھا، اس نے اٹھایا اور اٹھا کر کے چوم لیا۔ بس اتنے چومنے پر اس کی یاد اتنی پسند آئی کہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہم نے اپنا دوست بنا لیا۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وجہ ہو کہ ہمیں جاں کا اپنے لب چوم لیا کر۔ توجہ کریں، صرف نام محمد چومنے پہ دوست بن گیا۔
یہ ہے، یعنی راضی بھی جلدی ہوتا ہے، ناراض بھی جلدی، اسی لیے اس کی رضا اور ناراضی کا بہت خیال کرو، کسی کی پرواہ کرو مت کرو، اس کی پرواہ کرو۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، ابھی بارش ہو رہی تھی، کچھ لوگوں کے چہرے اتر رہے تھے، ہم تسلی دے، مجھے یاد آئی ایک بات، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، 70 سال تک دن کو روزہ رکھا، رات کو عبادتیں کی، انتقال ہوا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کیا سلوک کیا اللہ نے، کہا 70 سال کی عبادتیں پڑی کے پڑی رہ گئی، اللہ نے مجھے ابھی تک بخشا نہیں، میری ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت آپ سے؟ ہاں، کیا غلطی ہوئی تھی؟ کہنے لگے کہ ایک دن میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھا تھا، بارش کا موسم نہیں تھا، اچانک بارش شروع ہوئی، میری زبان سے نکل گیا، اوف یہ بے وقت کی بارش، اوف یہ بے وقت کی بارش۔ اپنے آیا ہوں مر کے عدالت میں حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے، کیا پوچھا جاتا ہے؟ یہ کہ تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بے وقت کی بارش؟ ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، ہمارے یہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، تو نے کیسے کہہ دیا بے وقت کی بارش؟ بندے جب تک کہ تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا تیری بخشش نہیں ہوگی۔ 70 سال کی عبادت ایک طرف دھری رہ گئی، ایک جملے پر پکڑ ہو گئی، اس لیے بولنے سے پہلے تولا کرو، سوچا کرو، یہ غیبتیں کر رہے ہو، یہ چگلیاں کر رہے ہو، کسی کی پگڑیاں اچھال رہے ہو، کسی پہ الزامات لگا رہے ہو، کیا کیا کر رہے ہو؟ جب ایک ولی کی پکڑ ہو گئی ایک جملے پر، یہ بے وقت کی بات۔ ہم فاروق اعظم رضی اللہ، اب ذرا دھیان غور کریں، فاروق اعظم کون؟ فاروق اعظم توجہ کرنا، کون فاروق اعظم؟ جس کا ذکر توریت میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن، جس کی رائے کی تائید میں قرآن کی 22 آیتیں نازل ہیں، جس کو رسول اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، رسول اللہ کے دوسرے جانشین اور خلیفہ فاروق اعظم، جن 4 لوگوں کا نام حضرت نوح کی کشتی پہ لگایا گیا تھا، اس میں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ آپ کے وصال کے بعد، شہادت کے بعد 6 مہینے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، توجہ سے سن لے، غور سے سن لے، میں صرف نقل کر رہا ہوں، اللہ کرے دھیان میں کچھ بات آئے۔ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم صدیق اکبر کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین ہستی، جو یقینی قطعی طور پر جنتی ہے، کیونکہ میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے عمر ابن خطاب کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ لیکن اب سنو میرے بھائیوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، گالیاں دینے والوں، نشے میں دھت رہنے والوں، سالن میں نمک زیادہ ہونے پر عورتوں کو طلاق کی دھمکیاں دینے والوں، افیئر کے معاملات میں ڈوب کر کے بڑے نیک اور پرہیزگار اور متقی کہلانے والوں، سنو میرے بھائیوں، فاروق اعظم کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد کسی نے فاروق اعظم کو خواب میں دیکھا۔ امیر المومنین، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ فاروق اعظم کہتے ہیں بیٹا کتنے دن ہو گئے میری شہادت کو؟ کہا 6 مہینے۔ کہا ابھی تک میں اللہ کو حساب دے رہا ہوں، ابھی تک میں حساب سے فارغ نہیں ہوا۔ کس کی بات ہو رہی بھائی؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ آپ ہیں کم، ہم کہاں ہیں؟ آپ اور ہم کہاں؟ سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں 6 مہینے ہو گئے شہادت کو، ابھی بھی میں اللہ کی بارگاہ میں حساب سے فارغ نہیں ہوا۔ حالانکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا وہ جنتی لوگ ہیں۔ بھائیو بتاؤ، فاروق اعظم جیسی ہستی شہادت کے 6 مہینے کے بعد بھی کہے ابھی بھی اللہ نے مجھے حساب سے فارغ نہیں کیا، ہم کیا حساب دیں گے؟ اب کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈریے، اور یہ جو غفلت کی زندگی اس سے باہر نکلیے، گناہ سے توبہ کیجئے، اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کے قرب کی دولت کی طرف آئیے۔ اور بات سمیٹتے ہوئے، یہ بہنیں یہاں موجود ہیں، آج اچھا رشتہ ہر قوم کی بیٹی کی ضرورت بن گیا ہے، اور سب کو انتظار ہے اچھا رشتہ، اچھا رشتہ۔ اچھا رشتہ کون سا چیز؟ اچھا رشتہ کون سا؟ توجہ کریں، اچھا رشتہ کون سا؟ اچھا مکان ہو، اچھی دکان ہو، شریف چاہتے ہی اللہ ماشاءاللہ، اور پھر شادی کے بعد کہتے ہیں وہ داماد تو دوسری کی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا،
تو تو نے داماد مالدار دیکھا، شریف تو نہیں دیکھا نا. میری بیٹی کے ہوتے ہوئے فون میں لگا رہتا ہے رات رات بھر، اس کو ٹائم نہیں دیتا. اور کیوں وہ رات رات بھر فون میں لگا رہتا ہے؟ تو وہ کسی اور کے چکر میں. تو تم نے تو دولت دیکھی. اور دولت کے پجاریوں، ہمیں نیک لوگوں کی قدر نہیں، شریف لوگوں کی قدر نہیں، دیندار لوگوں کی قدر نہیں. آؤ، پہلے کے بزرگ لوگ کیسے تھے؟ نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دولت تو بندر نچا کر بھی لوگ کما لیتے ہیں، دولت تو ناچ ناچ کے بھی لوگ کما لیتے ہیں. سب کچھ دولت نہیں ہوتا. اور یہ تو قیامت کے قریب کے حالات ہیں. ننگے بھوکے نیچ لوگ، اللہ کے رسول نے فرمایا، محلوں میں فخر کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. دیکھ لو، جن کی کوئی اوقاتیں نہیں تھی، آج وہ بڑی بڑی کرسیوں میں بیٹھ رہے. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. جو تمہارے باپ داداؤں کے دور میں ان کے پیچھے پیچھے کتوں کی طرح چلتے تھے، آج ان کا رعب نہیں دیکھا جا رہا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. آپ کو پتا ہے، یہی ہندوستان ہے، یہاں کی زمینیں آپ کے پاس تھی، دولتیں آپ کے پاس تھی. 700 سال تک کی حکومتیں تم نے کی ہے. جو تمہارے آگے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے تھے، آج وہ تمہیں آنکھیں دکھا رہے. قیامت کی نشانیوں میں نشانی، کیونکہ ہمارے کرتوت اچھے ہیں. آئیے سنیے، دولت کی اہمیت نہیں. ہاں، یہ بھی نہیں کہتا کہ دولت واقعی کچھ بھی نہیں. اگر حلال ذریعے سے شرافت بھی ہے تو سونے پہ سہاگا ہے. حضور علیہ السلام کے 4 داماد ہیں. ٹھیک، 4 داماد. 2 کا ذکر کرتا ہوں. ایک داماد ایسا کہ جس کے پاس خود کا گھر بھی نہیں تھا، اس کو دنیا علی کہتے ہیں. اور ایک داماد ایسا کہ پورے مدینے میں اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا، اس کو عثمان غنی کہتے ہیں. بتا دیا کہ اصل چیز دولت نہیں ہے، شرافت ہے. علی کے پاس شرافت تھی، شرافت دیکھ کر کے بیٹی دے دی. اور عثمان کے پاس شرافت بھی تھی، دولت بھی تھی، اس لیے وہ دے کر کے بیٹی. دولت نہیں دیکھی جاتی، شرافت. تو اگر کوئی دولت مند شرافت والا بھی ہو تو اچھی بات ہے، دے دو، منع نہیں کرتا میں، کوئی نہیں چاہتا بچے. لیکن اگر اس کا سٹے کا کاروبار ہے، سود کا کاروبار ہے، حرام کاروبار ہے، اور وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں ہے، بے نمازی ہے، جمعہ تک نہیں پڑھتا، اور وہ موبائل کے اندر گندی فلمیں بھر کے رکھا ہے، صرف دولت کی بنیاد پہ نہ دو، کبھی سکھ سے نہیں رہے گی بیٹی. دولت سے پہلے شرافت دیکھو، دینداری دیکھو. بلکہ ایک بات آپ کو کہوں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، چلے آپ نہیں مانے تو ان سے کہو، اگر آج ہی مزاج بن جائے کہ دینداری کی بنیاد پہ رشتے ہوں تو مجبوراً ہر انسان کو دیندار بننا پڑے گا. اگر بیٹیاں یہ طے کر لے کہ میں نے اسی کے ساتھ رشتہ کرنا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، جو نمازی ہوگا، جو پرہیزگار متقی ہوگا، تو دیکھ لو لوگ کیسے بھی سدھریں گے. اور اگر ایسا رشتہ نہیں آئے گا تو قوم کی بیٹیوں کو اتنا حوصلہ رکھنا ہوگا، پھر وہ اعلان کرتے میں رابعہ بصری کی طرح کماری زندگی گزار لوں. لوگ کہتے ہیں کہ رابعہ کو یہ مرتبہ کیسے مل گیا، رابعہ کو یہ مرتبہ کیسے مل گیا کہ حج کو جا رہی ہے اور پہنچی تو کعبہ استقبال کے لیے آ گیا. ہم نے کہا کعبہ کو استقبال کے لیے نہیں آتا، اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے جب کعبہ استقبال کرتا. مرتبے ایسے تھوڑی ملتے ہیں. ہاں ہاں، پیٹ بھر کے کھائیں گے بھی اور نیند بھر کے سوئیں گے بھی، عبادت کی طرف کبھی آئیں گے اور کعبہ استقبال کے لیے آئے گا. تو کوئی چور بھی نہیں آنے والا نا عزت دینے کے لیے. یہ حالات ہے. تو بات سمیٹتے ہوئے آخری میں عرض کروں، ہمارے علامتیں کیا تھی؟ میں یہ نہیں کہتا مال برا ہے، مال برا نہیں، مال کو برا نہیں کہتا. مال نہیں ہوگا تو حج کیسے کرو گے؟ مال نہیں ہوگا تو عمرہ کیسے کرو؟ مال نہیں ہوگا تو مسجدوں میں چندے کیسے دو؟ مال نہیں ہوگا تو مدرسے. مال بھی ضروری ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں حلال مال چاہیے، شرافت کے ساتھ چاہیے. عثمان غنی والا چاہیے، عبد الرحمن ابن عوف والا چاہیے، صدیق اکبر والا چاہیے. ہاں، یہ ہونا ہے. مال کماؤ. بلکہ میں تو یہ تقریریں کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کو اس ہندوستان میں ضرورت ہے دیندار بنو، مالدار بنو اور ایجوکیشن میں محنت کرو. میں بار بار تقریروں میں کہہ چکا ہوں. لیکن جو بات اینڈ کرنا چاہتا ہوں جی، اس پر ایک بہت بڑے ولی تھے، ان کا نام تھا شیخ کرمانی. شیخ کرمانی بڑے ولی، بہت بڑے ولی. اور ان کی اکلوتی بیٹی تھی، شیخ کرمانی کی اکلوتی بیٹی تھی. شیخ کرمانی کی بیٹی کو بادشاہ کے یہاں سے رشتہ ہے. شیخ کرمانی کی بیٹی کو رشتہ کس کے یہاں سے ہے؟ بادشاہ کے یہاں سے.
اب بادشاہ کیا سے رشتہ ہے؟ تو شیخ کرمانی نے فرمایا 3 دن کے بعد سوچ کر میں جواب دوں گا. اور شیخ کرمانی خود بھی بہت مالدار آدمی ہے. یعنی آپ یہ مت سمجھ لو کہ یہ ولی لوگ سبھی غریب رہتے ہیں، ایسا نہیں. بلکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی ولی مجھے غریب نظر ہی نہیں آتا. جس کو لوگ غریب کہتے ہیں، جب میں نے ولیوں کی زندگی، حالانکہ میں بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن ولیوں کی زندگی میں نے پڑھی، تو مجھے کوئی ولی غریب نظر نہیں. میں اینڈ کر رہا ہوں گفتگو کو. آپ کہیں گے خواجہ صاحب کے بارے میں تو آپ ہی نے بیان کیا کہ انہوں نے کرتے پوری زندگی گزاری. میں کہا کرتے پہ زندگی گزاری ضرور ہے لیکن وہ غریب نہیں تھے. اس لیے کہ غریب وہ اس کو کیسے کہہ دوں؟ اکبر بادشاہ جس کے سامنے جھولی پھیلا کر کھڑا وہ غریب کیسے ہے؟ سبحان اللہ. شاہ جہاں جس کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے کھڑا وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ غوری اور یہ لوگ بڑے بڑے بادشاہ جو ہے وہ جس کے آگے جھولی پھیلا کر کھڑے وہ کیسے غریب ہو سکتے؟ ہاں وہ لوگوں نے دولت اپنے لیے استعمال نہیں کی لیکن لوگوں کو خیرات میں بانٹتے رہے. اور آج بھی کوئی جاتا ہے تو خالی نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں حضرت مولانا حسن بریلوی نے تو بڑی اچھی بات کی، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. بڑا غوث پاک خود بھی غریب نہیں. ان دنوں جب گھوڑے اور کھچر کا دور تھا تو کئی ملکوں میں آپ کا تجارت کا مال جاتا. اتنا مہنگا پہنتے تھے کپڑا، اتنا مہنگا کپڑا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا. اتنا مہنگا پہنتے تھے کپڑا اور روز نیا پہنتے تھے. ایک دن پہنا دوسرے دن اتار کے کسی اور کو غریب کو پہنا. روزانہ نیا جوتا پہنتے تھے دوسرے دن. یہ ان کی شان ہے. امام اعظم بھی بڑے قیمتی کپڑے، قیمتی خوشبو استعمال کرتے تھے. بہرحال شیخ کرمانی بہت. ایک اور دلچسپ بات بتا دوں جو پڑھے لکھے نوجوان ان کی معلومات کے لیے. محمود غزنوی ایک بہت بڑے ملک پہ حملہ کرنے جا رہا تھا. توجہ کرنا، محمود غزنوی ایک بہت بڑے ملک پہ حملہ کرنے جا رہا تھا. اس نے بولا کہ میرے پاس فوج کو تنخواہ دینے پیسے نہیں ہیں. توجہ کرنا، فوج کو پیسے دینے، تنخواہ دینے پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے. تو اس وقت شیخ خرقانی، شیخ ابو الحسن خرقانی، نام سنا ہے؟ شیخ ابو الحسن خرقانی، انہوں نے فرمایا فوج کو تنخواہ دینے پیسے نہیں، ایک کام کرو مجھ سے قرض لے لو. بادشاہ کہہ رہے محمود غزنوی کو. کون کہہ رہا ہے؟ ایک فقیر، ایک ولی. مجھ سے قرضہ لے لو، میں تمہیں دے دیتا ہوں تنخواہ دینے پیسے. جیت کے آنا، مال ملے گا غنیمت میں تو لوٹا دینا، اور اگر نہیں جیت سکے تو میں تم کو معاف کر دوں گا، جاؤ. یعنی بادشاہ لوگ ولی لوگوں سے قرضہ لیتے تھے. ولی لوگ اتنے مالدار ہوتے تھے ہمارے بعض اولیاء کے. یہ تھا. اور آج کل یہ بیچارے سب لوگ غریب پیون والے غریب پیون لگاتے تھے عاجزی کے طور، لیکن ایسے مالدار بھی. سرکار بابا فرید کے یہاں لنگر تقسیم ہوتا ہے. ارے کچھ پیٹ پہ پتھر باندھے لنگر بٹوارے. اور کتنے سال تقسیم ہوا؟ 12 سال تو صابر پاک نے بانٹا. یعنی ایک دو دن کی یہ داستان نہیں ہے. بابا فرید کے یہاں لنگر ایسی. حضرت محبوب الہی، ایک محبوب الہی کی خانقاہ کا حال یہ تھا کہ جو ان کے یہاں گھوڑے بندھے ہوتے تھے نا، وہ سونے کی چین ان کے گلے میں ہوتی تھی اور چاندی کی جو وہ کھوٹیاں ہوتی تھی. ایک دن بادشاہ آیا، دیکھا کہ سونے کی چین گھوڑوں کے گلے میں اور چاندی کی کھوٹیاں زمین میں ہیں. تو بولا یہ تو بڑا ولی بنتا ہے. محمد احمد، آپ کا نام ہے محمد، آپ کے والد کا نام ہے احمد، یہ محمد احمد تو بڑا ولی بنتا ہے، اللہ والا بنتا ہے. اور یہ دیکھو یہ تو ہم سے زیادہ دنیا دار ہے. اتنا مال اس کے پاس ہے کہ گھوڑے کو سونے کی چین پہنایا اور کھوٹیاں چاندی کی رکھی. جب کسی نے آگے کہا، حضرت بادشاہ غصے میں آگے کہتا ہے ہم نے یہ نہیں کیا، یہ کیسے کر لیے؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا یہی تو اس میں ہم میں فرق ہے کہ اس نے سونے کو دل میں رکھا ہے، میں نے جہاں بھی وہیں رکھا. گھوڑے کا گلا تھا سونا، میں نے وہاں رکھا اور دل میں یار جو یہ اللہ والے تھے. اس لیے کہتا ہوں مالدار بنو. مال برا نہیں ہے لیکن شرافت کے ساتھ بنو، دینداری کے ساتھ بنو. مالدار بن کے فرعون مت بنو، مالدار بن کے نمرود مت بنو. نیک رہو، پرہیزگار رہو. اپنے مال کو شراب کے اڈوں پہ خرچ مت کرو. اپنے مال کو برتھ ڈے کے نام پر، کیک کاٹنے پر اور کیک منہ پہ ملنے پر، انڈے سر پہ پھوڑنے پر اور یہ حرام کاموں پہ خرچ مت کرو.
ہاں میں تو ان لوگوں سے بھی بہت کہتا ہوں، ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ میلاد النبی پہ تم تقریریں کرتے ہو، یہ برتھ ڈے کی جو گندی رسمیں ایجاد ہو گئی، کیک منہ پہ ملنے کی، پگے پھوڑنے کی اور موم بتیاں بجھانے کی، یہ ساری باتوں پہ تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں رسول اللہ کی میلاد ہضم نہیں ہوتی، یہ بدعتیں تم کیسے ہضم کر جاتے ہو؟ کچھ آپ کو بھی سوچنا چاہیے مسلمان۔ ہمارے یہاں برتھ ڈے کا کوئی ایسا مزاج نہیں ہے کہ کیک کاٹے جائیں، موم بتیاں پھونکی جائیں اور پھر کیک کھانے کی بجائے منہ پہ ملا جائے۔ یاد رکھنا خدا کے رزق کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن اپنے حجرے میں اپنے گھر میں روٹی کا ٹکڑا دیکھا تو روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے صاف کر کے خود کھا لیا۔ اما عائشہ دیکھ رہی تھی، فرمایا عائشہ خدا کی رزق کی عزت کرنا سیکھو، اس لیے کہ اللہ کا رزق ایک بار جس سے منہ موڑ کر چلا جاتا ہے پھر دوبارہ واپس نہیں آتا۔ جب گھر میں شادیاں کرتے ہو تو اتنا اتنا اناج کچرے کی کنڈی پہ پڑا رہتا ہے، ایسا لوگ کھانا ضائع کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں روزی کہاں گئی؟ اللہ کے رسول فرما رہے روزی کی بے عزتی کرو گے تو وہ لوٹ کر ایسے جائے گی پھر پلٹ کر کبھی نہیں آئے۔ کھانے کی عزت کرو۔ آج کل تو کوئی کسی کا جوتا کھاتا ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کا جوتا ماں نہیں کھاتی، ماں کا جوتا بچے نہیں کھاتے، شوہر کا جوتا بیوی نہیں کھاتی، بیوی کا جوتا شوہر نہیں کھاتا، کیونکہ سب بڑے آسمان پہ دماغ آ گئے لوگوں کے۔ جبکہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کا بچا ہوا دودھ خود نوش فرماتے تھے، اپنے صحابہ کا بچا ہوا دودھ خود نوش فرماتے تھے، اور حدیث پاک میں آیا کہ یہ عاجزی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو کسی مسلمان کا جوتا کھا لے اللہ اس کو 70 بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ آج غرور ہے، گھمنڈ ہے، خدا جانے کس سے سیکھا۔ پانی بچ گیا پھینکا پھر دوسرا جگ میں سے نکالا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ بچا ہوا پانی دوسرا مسلمان پی لے، اس میں شفا ہے، وہ عاجزی ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70 بیماریوں سے شفا، 70 بیماریوں۔ تو بہرحال بات آگئی میں نے عرض کر دی۔ تو اللہ کی روزی دی ہوئی روزی کی بے حرمتی میں بات دور نکل گئی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ مالدار بنو، دولت مند بنو، ضائع مت کرو، خرافات مت کرو۔ شیخ کرمانی بہت مالدار، بہت مالدار، اللہ نے بہت دولت سے نوازا۔ بادشاہ نے ان کی بیٹی کا رشتہ بھیجا، میرے بیٹے کے ساتھ تمہاری بیٹی کا رشتہ۔ آپ نے فرمایا 3 دن کا ٹائم دو، سوچوں گا، 3 دن کا ٹائم دو، سوچوں گا۔ اب 3 دن کا ٹائم تو لے لیا، سوچنے کے لیے ہاں نہیں کہا، اور پھر ادھر پلان بنایا بادشاہ کے یہاں پتہ نہیں کیسے مال آتا ہوگا، حلال کا کہہ رہا، کیونکہ بادشاہ لوگ تو پرہیز نہیں کرتے نا، یہ رشوت بھی لے لی، یہ حرام کا بھی لے لیا ادھر۔ اگر میں ایسے شخص کے بیٹے کو اپنی بیٹی دے دوں جہاں حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تو میری بیٹی کو تو میں اپنے ہاتھ سے جہنم میں ڈھکیل دوں گا۔ تو کیا کروں؟ اور ایک کام کرو، 3 دن میں بیٹی کی شادی کرنا ہے، 3 دن میں بیٹی کی شادی، چلو دیکھو رشتہ دیکھو۔ اب ہم رشتہ دیکھنے کہاں جاتے ہیں؟ رشتہ دیکھنے ہم کہاں جاتے ہیں؟ محلوں میں، ادھر ادھر، وہاں وہاں، بازاروں میں، شادیوں میں۔ چلو چلو وہ گاؤں میں کسی کی شادی ہے تو وہاں چلتے ہیں، وہاں بہت سی بچیاں آئیں گی، بچے آئیں گے، رشتہ دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ والے لوگ رشتہ دیکھنے کہاں جاتے ہیں؟ مسجد کے، مسجد میں آئے، مسجد میں آئے تو ایک بندے پہ نظر پڑی، وہ بندہ بڑا متقی تھا، وہ مسجد ہی میں رہتا تھا، اس کا خود کا گھر بھی نہیں تھا، مسجد میں رہتا تھا، شیخ کرمانی کی مسجد میں۔ فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھا رہتا تھا، اشراق چاشت پڑھتا، چاشت کے بعد جاتا، مزدوری کرتا، 1 درہم صرف کماتا، سورج زوال کی طرف آنے سے پہلے اس سے 1 روٹی اور کچھ سرکہ خرید کر کے لاتا اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا، ایک دوپہر میں کھاتا، شام کو کھاتا، اور عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ اس کو بولے جا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ بولے حضرت دیکھ رہے ہیں حال کیا، 1 دن ہم دوست کماتا ہوں، آدھی روٹی دوپہر کو کھاتا ہوں، آدھی شام کو کھاتا ہوں، خود کا گھر بھی نہیں۔ بولے شادی کر۔ حضرت کون دے گا یہاں؟ ایسے لوگوں کو بیٹی دیتا ہے؟ اب میں دوں گا، شادی کر، بس اتنی کرے گا شادی۔ حضرت آپ اتنے مالدار، شیخ کرمانی اتنے بڑے بزرگ، مالدار، دولت سب کچھ، آپ کی بیٹی میرے ساتھ رہے گی؟ کہا وہ چھوڑ دے، شادی کر۔ دیکھو شادی کیسی سادگی سے ہوتی، خود رشتہ طے کیا، خود ہی بولا اگر چلو آؤ بیٹھو، کچھ لوگوں کو بلایا، تیسرا دن آنے سے پہلے نکاح کر، تیسرا دن آنے سے پہلے نکاح ہو گیا۔ اب وہ تو بادشاہ کو تو 3 دن کا ٹائم لیا تھا، تو اس سے پہلے شادی ہو گئی۔
یعنی رشتہ ایک ہی دن میں طے ہوا اور اسی دن نکاح بھی ہوا. کتنی آسان تھی مسلمانوں کی شادی. یہ سب گاجے باجے گھوڑے اور یہ ساری خرافات جو ہے یہ سب ادھر ادھر سے آئی ہے، اسلام میں نہیں تھی. اسلام میں بڑی سادگی اور ابھی بھی سادگی ہے. اللہ نے دیا ہے ولیمہ اچھے سے کیا کرو. اللہ نے دیا ہے ولیمہ اچھے سے کیا کرو، کھلایا کرو. اس لیے کہ ایک لقمہ کھلانے پر جہنم سے آزادی ہے. تو پیٹ بھر بھر کے کھلاؤ گے تو کیا ملے؟ اچھے سے. لیکن جو خرافات ہے وہ مت کرو. ہر چیز میں اسلام کو سامنے رکھو. نہ جو جتنا اسلام نے کیا اس سے کم بھی مت کرو اور جتنا اسلام نے کہا اس سے زیادہ ہی مت. جتنا کہا گیا اتنا ہی کرو. ایک میرے شہر مالیگاؤں کے اندر ایک بہت بڑے مالدار کی شادی ہوئی. بولا میں بہت سادگی سے شادی کروں گا. ٹھیک ہے، کیا کیا تم نے؟ بولے دال چاول ولیمے میں کرنا پکا کے کھلاؤں گا اور اس لیے 25 لوگ کو دعوت دوں گا بس. میں نے کہا یہ تو تیری چیٹنگ ہے، یہ کوئی سادگی نہیں ہے. کیونکہ کبھی تو دال چاول گھر میں کھاتا ہے تو جو مہمانوں کو کھلائے گا. ارے رسول اللہ نے تو سرکے اور روٹی پر گھر میں گزارا کیا، لیکن جب مہمان آیا مرغ بنایا. مہمان آیا اچھا کھانا بنا، مہمان کو عزت کے ساتھ اچھے سے کھلاؤ. جب گھر میں تو تم سادہ کھانا لاؤ. یہ کون سی سادگی ہے؟ یہ تو صرف تیری چکن بازی. ایسا نہیں. اور 25 لوگوں کو کیوں بلا رہے ہیں؟ جب تو 500 لوگوں کو بلانے کی حیثیت رکھتا ہے تو 500 کو بلا. کیونکہ تو جا کے سب کے کھا کے آیا، اب تو اپنی باری آئی تو تجھے سادگی سوچتی ہے. ایسی چیٹنگ نہ کر. تو ہم بھی یہ بھی بات کرتے ہیں. ہاں تو یہ بھی جو جتنا کھلا سکتا ہے وہ اتنا کھلائے، جو جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے. یہ بھی آپ سے کہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے تو بہت کاٹن کا ایک دم 10 روپے لیٹر کا کپڑا پہننا ہے کیونکہ سادگی اللہ کو پسند ہے. میں نے کہا یہ سادگی نہیں، یہ چیٹنگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو تیرے لباس سے، تیری سواری سے، تیرے گھر سے اس کا شکر بھی ادا ہونا چاہیے. یعنی اگر اللہ نے 50 روپے کا کپڑا پہننے کی تیری استطاعت رکھی تو 50 والا پہن. 100 والا پہن سکتا ہے تو 100 والا پہن. 500 والا پہن سکتا ہے تو 500 والا پہن. لیکن قیمتی پہن کر گھمنڈ مت کر. یہ سوچ کہ اللہ نے کسی کو 5 روپے والا پہنایا، مجھے 500 والا پہنایا، تیرا شکر ہے. یہ چیز یہ بات بہرحال تو بات دور نکلتی ہے. عرض کیا کر رہا تھا کہ شیخ کرمانی نے ایک ہی دن میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور پھر اس کو دوپٹہ اڑایا، شادی کے کپڑے پہنائے اور پہنانے کے بعد فرمایا بیٹی یہ کرائے کا مکان، یہ تیرا شوہر لے جا کر اس کو رکھ دیا، لے جا کر پہنچا دیا. اب اس کو مسجد سے نکل کے پہلی بار کرائے کے مکان میں آیا شیخ کرمانی کا داماد اور چراغ جلایا اس نے پہلی رات میں. اور ایک سرائی تھی، پورے گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک سرائی تھی بس. ابھی سرائی کے اوپر ایک روٹی رکھی ہوئی. توجہ کر لو بیٹیاں کیسی تھی مسلمانوں کی، جیسے مسلمانوں نے کیا تربیت کر رکھی تھی. اتنے بڑے مالدار باپ کی بیٹی آئی نکاح ہو کر اتنے غریب گھر میں. آج کل مالدار باپ کی بیٹیاں غریب گھروں میں کم رہ پاتی ہے، وجہ کہ ان کی تربیت نہیں رہ پاتی. اور تربیت ضروری ہے، تربیت کے بغیر کام نہیں چلے گا. یہ جو سارے فتنے فساد ہے نا تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. اتنے مالدار باپ کی بیٹی اتنے غریب گھر میں کہ کرائے کا مکان دیا گیا، ایک ہی سرائی ہے پورے گھر میں، کوئی اور برتن نہیں، اس کے اوپر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے. ایک روٹی جو وہ دولہا صاحب آدھی کر کے کہتے ہیں آپ کھا لیں آدھی ہم کھا لیں. تو دلہن نے پوچھا بڑی سادگی سے کہ جناب والا میرے سرتاج یہ سرائی پر جو ایک روٹی رکھی وہ کس کے لیے؟ توجہ کرنا. اللہ والوں کی تربیت کیا تھی بیٹیوں کے لیے. یہ آدھی آپ کھا رہے آدھی ہم کھا لیں گے، آج شادی کی پہلی رات ہے. لیکن یہ دوسری روٹی سرائی پہ یہ پوری کے پوری رکھی یہ کس کے لیے ہے؟ تو اس نے بہت سادگی سے کہا دلہن صاحبہ سے اے میری شریک حیات، آدھی آدھی ابھی کھا لیں گے اور انشاءاللہ جب صبح اٹھیں گے تو صبح کو آدھی اور آدھی کھا لیں گے، تم آدھی اور ہم آدھی. او دلہن اٹھ کے کھڑی ہوئی، میں نے نہیں رہنا ہے، میں نے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے میں نے پہلے آپ کے ابا کو سمجھایا تھا کہ اتنے مالدار گھرانے کی بیٹی میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، میرا تو گھر ہی نہیں ہے. اتنے ناز و نم سے پلی ہوئی لڑکی میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکے گی. شیخ کرمانی کے میں نے ہاتھ جوڑے تھے، منع کیا تھا لیکن انہوں نے مانا نہیں. اسی وقت کے لیے میں ڈر رہا تھا
مجھے پتا ہے میری غربت دیکھ کر کے تم برداشت نہیں کر سکو گی، آدھی روٹی پہ تم گزارا نہیں کر سکو گی، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ کے ابا نے نہیں مانا۔ ہاتھ جوڑتا ہوں نہ چاہو، لڑکی نے رکے گا، کیا سمجھتے ہو میں خود کا گھر نہیں اس لیے جا رہی ہوں، آدھی روٹی کھلانے اس لیے جا رہی ہوں، واللہ کبھی نہیں۔ میرے باپ نے میری بہت زبردست تربیت کی ہے، اور مجھے سیدہ فاطمہ، عائشہ، خدیجۃ الکبریٰ کا کردار میرے باپ نے سکھایا ہے۔ میں آپ کی غربت دیکھ کر نہیں جا رہی ہوں۔ میرے باپ نے شادی سے پہلے مجھے بتایا تھا لڑکا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا ولی، اور یہ ہے اور یہ اور یہ، لیکن میں تجھ میں کوئی ولایت نہیں دیکھ رہی، اس لیے جا رہی ہوں۔ اور کیا مطلب؟ کہا کہ جو شخص آدھی روٹی رات کو کھائے اور ایک روٹی صبح کے لیے بچا کر رکھے، جس کو اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں کہ جو رات کو کھلاتا ہے وہ صبح بھی کھلائے گا، ایسے شخص کے ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتی، میں ایسے شخص کے ساتھ میں نباہ نہیں کر سکتی۔ یا تو گھر میں روٹی رہے گی یا تو گھر میں رہوں گی۔ اگر مجھے گھر میں رکھنا ہے تو یہ روٹی ابھی کی ابھی لے جاؤ اور کسی غریب کو لے جا کر کے بھیک میں دے دو، تاکہ پھر میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کو شان سے گزاروں۔ اور تم کو بھی پتا ہونا چاہیے جو اللہ رات کو کھلاتا ہے وہ اللہ صبح کو بھی کھلاتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ جو ننھے ننھے پرندے یہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ گھونسلے واپس آتے ہیں؟ کیا کوئی پرندہ گھونسلے میں اناج جمع کرتا ہے، جو اکٹھا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی سنا پرندے بھوک سے مر گئے؟ انسان بھوک سے مرا آپ نے سنا ہوگا، پرندے بھوک سے مرے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ پرندے ہمیشہ کھاتے، لاک ڈاؤن میں بھی وہ کھاتے رہے، قید سالی میں بھی وہ کھاتے رہے۔ وجہ ایک فلسفہ بتا دیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ روزی ہمیشہ ملے گی، اس سے بڑا روزی کا فلسفہ اللہ کے بندو نئی اللہ والوں سے سیکھا تو کم سے کم یہ چھٹاک بھر کی چڑیوں سے، کووں سے سیکھ لو۔ کیا روز نکلتے ہیں لیکن کبھی خالی نہیں لوٹتے نہیں۔ وجہ توجہ کرنا، سیکھ لو اسے۔ جب یہ صبح کو اپنے گھونسلے میں بیدار ہوتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ گھونسلے سے اٹھے اور بھاگے نہیں۔ کون پرندہ بھوکا نہیں اٹھتا؟ ہر مخلوق بھوکی اٹھتی ہے، لیکن پرندہ جب بھوکا اٹھتا ہے تو پرندہ ہو کر بھی بھوک اس پر اتنی سوار اور مسلط نہیں رہتی کہ ادھر اٹھا گھونسلے میں ادھر بھاگا دانے کی طرف۔ نہ، غور کر لینا میری بات کا۔ پرندے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد صبح کے وقت ان کی مخصوص آواز آتی ہے، چی 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 چی۔ کبھی کسی باغ میں جا کر کے سننا، جیسی بھور ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، بھور کے وقت، صبح کے وقت وہ لوگ سب آواز لگاتے ہیں، اور دیکھو ان کی اس وقت کی آواز ایک مخصوص آواز ہو، ایک آواز میں چی 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 کرتے دیکھنا، غور کرنا۔ اور اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے وہ آواز خاموش ہو جاتی، ختم ہو جاتی، پھر وہ اپنے اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں تو ٹانگ پھیلا کے ہماری طرح سو نہیں جاتے۔ شام کو آتے ہیں تو پھر وہی آواز جو صبح کو سنائی دے رہی تھی، شام کو وہی آواز سنائی دیتی ہے۔ کیا فلسفہ اس آواز کا؟ پرندے جب بھوکے اپنے گھونسلوں میں بیدار ہوتے ہیں تو وہ رزق کو ڈھونڈنے سے پہلے رزاق کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کر لیتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں، اس کے بعد نکلتے ہیں۔ رزاق ان کو روزی دیتا ہے۔ پیٹ خالی ہوتا ہے تو خدا کا ذکر اس لیے کرتے ہیں روزی چاہیے، اور پیٹ بھر جاتا ہے تو غافل ہو کے سو نہیں جاتے۔ جب نہیں ملا تھا تو اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں، روزی چاہیے، مل گیا تو شکر کے طور پہ تسبیح کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا۔ اے مسلمان، اگر تو بھی ایسا کر لے، دکان پہ جانے سے پہلے تو فجر کی نماز پڑھ کر کے جا، دکان پہ جانے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ کے جا، کاروبار پہ جانے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر جا، کلمہ طیبہ پڑھ کے جا، درود شریف پڑھتے ہوئے جا، دیکھ تیرے گھر میں کیسی دولت کی برسات ہوگی۔ اتنا دے گا اللہ، تو رکھتے رکھتے تھکے گا، تو بانٹتے بانٹتے تھکے گا، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو کر کے دیکھ، اور جب واپس آ تو ٹی وی کا منہ پکڑ کر مت بیٹھ، سنا کے مناظر مت بیٹھ، واپس آ تو پھر سجدہ شکر ادا کر، نکلتے وقت مانگ کے نکل، واپس آ تو شکر ادا کر، دیکھ اللہ کتنی برکت دے گا۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر ادا کرتے تو میں تمہیں زیادہ دیتا ہوں۔ یہ
فلسفہ تھا زندگی گزارنے کا، کم سے کم پرندوں سے سیکھ لیے ہوتے، لیکن افسوس ہم جاتے بھی ہیں تو جھوٹے منہ نکل کر کے چلے جاتے۔ نیند سے اٹھا تو پہلے تکیے میں بیٹھتی چاہیے، منہ مسواک کیا نہ برش کیا، ایسی منہ میں جب وہ پانی ڈال دیا پی لیا، اس کے بعد چائے پی لیا، اور نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا بھوت سوار ہے ناشتہ، بریک فاسٹ، ناشتہ چاہیے۔ فجر گئی بستر میں پہلے ناشتہ چاہیے۔ انسان بنو، اب یہ نہیں کہتا کہ جانور نہ بنو، کیونکہ جانور بھی نیند سے اٹھنے کے بعد پہلے کھانے کی طرف نہیں دوڑتا، پہلے عبادت کی طرف دوڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ کہہ کے جاؤں گا، برا مت ماننا کہ جانور نہ بنو، تو جانور کہیں میرے خلاف بد دعا نہ کریں کہ یہ ہماری توہین کر رہا ہے، کہ ہم تو اٹھ کر پہلے عبادت کرتے ہیں، جو عبادت بھی نہیں کرتے ان سے ہم کو دش بھی دیں گے۔ اللہ کے بندو، سوڑو، سدھرو، اپنے مسائل کا حل اپنے پاس ہے۔ کوئی مسئلہ درپیش ہو، مصلی بچھاؤ، اچھے سے وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ گنہگاروں کی نہیں سنتا؟ کس نے سبق پڑھایا اللہ گنہگاروں کی نہیں سنتا؟ ارے جب اللہ شیطان کی سنتا ہے، اس کو دیتا ہے، کیا آپ کو نہیں پتا جب اللہ نے کہا نکل شیطان باہر، تو مردود ہے، اس نے کہا جا رہا ہوں لیکن ایک چیز مانگتا ہوں، اللہ نے کہا کیا؟ قیامت تک زندگی نجات دیا تجھے۔ تو جو اللہ شیطان کو محروم نہیں کرتا، عطا کرتا ہے، وہ اللہ آپ کو نہیں دے گا، ہمیں نہیں دے گا۔ مانگو تو صحیح نا، گڑ گڑاؤ تو صحیح نا، یقین تو رکھو اللہ پر۔ یہ ہے اس کا در پکڑو، اس کا گھر پکڑو، مسجدوں کے اندر آؤ، اللہ کو راضی کرو، اس کے محبوب پہ درود پڑھو، جو بھی مانگو اپنی عمل کے گھمنڈ پہ مت مانگو، جو بھی مانگو رسول اللہ کا وسیلہ دے کے مانگو۔ آدم نے رسول اللہ کا وسیلہ دیا، نوح نے رسول اللہ کا وسیلہ دیا، یونس نے رسول اللہ کا وسیلہ دیا، جس نے حضور کا وسیلہ دے کے مانگا اللہ نے سب کو عطا کیا۔ اس کے محبوب کے سچے غلام بنو، یہی پیغام لے کر آپ کے پاس آئے۔ آئیے آج سے بدلی اپنے آپ کو، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے میری نسلوں کو قیامت تک اور آپ سب کو عمل کا جذبہ دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔